ایک خاص بات میں قربانی کی آپ کو سمجھاؤں، ایک خاص بات زندگی بھر یہ یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ العظیم اس کا نتیجہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ اس کا صلہ کیا عطا فرماتا ہے۔ بتائیے، آپ قربانی کا جانور جب خریدنے جاتے ہیں تو ہائٹ دیکھ لیتے ہیں، باڈی دیکھ لیتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہی نہیں دیکھتے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، یہ کانا تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، یہ لاغر تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے، یا یہ سارے عیب اس کے آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن قربانی کا جانور جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو جانور ذبح کیا جائے وہ عیب دار نہ ہو، اس لیے کہ عیب دار جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پتہ چلا اگر کوئی چیز عیب والی ہو اسے خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، جو سب سے بہتر ہو وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ یہ فلسفہ صرف قربانی کے ٹائم پہ یاد رہتا ہے کہ ہمارا جانور عیب دار نہ ہو، باقی چیزوں کے اندر تو جب اللہ کے نام پہ دینا ہے تو جو گھٹیا سے گھٹیا چیز ہے وہ ہم اللہ کے نام پر دینے کو تیار ہو جاتے۔ کتنی بودی فکر ہے اور کتنی گھٹیا فکر ہے ہماری۔ اللہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، آپ بھی قربانی کرتے ہیں، ہم بھی قربانی کرتے ہیں، قربانی کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو اور قربانی کے مقصد کو سمجھو۔ یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف قرآن قربانی کی ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھے۔ فرمایا گیا مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ان جانوروں کو ذبح کرنا، یہ ہے در حقیقت قربانی۔ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں کے اندر اللہ سے قریب ہونے کی نیت سے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت والرضوان بہار شریعت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ قربانی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس قربانی کے ذریعے میں اللہ کا تقرب حاصل کروں، اللہ کا قرب حاصل کروں۔ لیکن آج ہماری ہر چیز کے اندر نیتوں میں کھوٹ ہے۔ ہماری نیتیں گوشت کھانے کے علاوہ اور کیا رہ گئیں؟ حالانکہ یہ قربانی کتنی عظیم چیز ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قربانی کے جانور کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن نیت تقرب کی ہو تب نا، نیت اللہ سے قریب ہونے کی ہو تب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قربانی کوئی معمولی عمل ہے؟ یہ جانور کو اللہ کی راہ کے اندر ذبح کرنا یہ کوئی ہلکا پھلکا عمل ہے؟ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، آپ کہہ دیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک خاص بات میں قربانی کی آپ کو سمجھاؤں، ایک خاص بات زندگی بھر یہ یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ العظیم اس کا نتیجہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ اس کا صلہ کیا عطا فرماتا ہے۔ بتائیے، آپ قربانی کا جانور جب خریدنے جاتے ہیں تو ہائٹ دیکھ لیتے ہیں، باڈی دیکھ لیتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہی نہیں دیکھتے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، یہ کانا تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا۔
یہ لاغر تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے، یا یہ سارے عیب اس کے آپ دیکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں جب بکرے کا گوشت خریدنے جاتے ہیں عام دنوں کے اندر تو جو ملا وہ لے کر آ گئے، اس کے جانور کو آپ دیکھنے نہیں جاتے کہ اس نے جانور جو ذبح کیا اس کے اندر یہ عیب ہیں یا نہیں تھے یا نہیں تھے، جو ملا لے کے آ گئے۔ لیکن قربانی کا جانور جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو جانور ذبح کیا جائے وہ عیب دار نہ ہو، اس لیے کہ عیب دار جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پتہ چلا اگر کوئی چیز عیب والی ہو اسے خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، جو سب سے بہتر ہو وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ یہ فلسفہ صرف قربانی کے ٹائم پہ یاد رہتا ہے کہ ہمارا جانور عیب دار نہ ہو، باقی چیزوں کے اندر تو جب اللہ کے نام پہ دینا ہے تو جو گھٹیا سے گھٹیا چیز ہے وہ ہم اللہ کے نام پر دینے کو تیار ہو جاتے۔ کتنی بودی فکر ہے اور کتنی گھٹیا فکر ہے ہماری۔ اور پھر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنا روپیہ خرچ کرتا ہے، بہت ساری چیزوں میں خرچ کرتا ہے، بہت سارے کاموں میں خرچ کرتا ہے، بہت سارے معاملات میں خرچ کرتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قربانی کے لیے خریدے ہوئے جانور کے پیچھے جو رقم خرچ ہوتی ہے اللہ کو اس رقم سے زیادہ پیاری کوئی دوسری رقم نہیں۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو۔ اور پھر یہ قربانی کا جانور فربا لینے کا حکم ہے، توانا لینے کا حکم ہے، مریل مردار جیسا نہ۔ ہاں آپ کی بساط ایسی ہے کہ آپ 50,000 کا بکرا خرید سکتے ہیں، 50,000 والا خریدیں، آپ 30,000 والا خرید سکتے ہیں، 30,000 والا خریدیں، آپ 25,000 والے کی استطاعت رکھتے ہیں، 25,000 والا خریدیں، آپ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو جانوروں کی قربانی جو ہوتی ہے اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اس میں حصہ لے کر آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، حضور فرماتے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، نہ آئے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جانور جسے اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے تم جانتے ہو اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے جتنے بال ہیں نا ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں، یہ جانور پل صراط پر تمہاری سواری ہوگا، تمہیں پل صراط پر گرنے نہیں دے گا، تیزی کے ساتھ تمہیں پل صراط پار کرا دے گا۔ اور یہاں ایک بات خاص طور پر حضور نے فرمائی، اسے آپ ذہن میں رکھو، کبھی بھی بے دلی سے قربانی مت کرنا، اس لیے کہ اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ اس بندے نے میرے نام پر خوش دلی سے خرچ کیا یا بس یوں ہی خرچ کر دیا، ارے یار بہت پیسے چلے گئے۔ نہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قربانی خوش دلی سے کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کے نام پر جتنا قربان کیا جائے اس کا 10 گنا اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کرو۔ لیکن یہ نیت یاد رکھیے گا صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، اس لیے کہ صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ قربانی مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں
اللہ کے قرب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرنا. یہ قربان لفظ جو ہے نا یہ اردو نہیں ہے، یہ عربی لفظ ہے، اسی سے قربانی بنا ہے، اور اس کے معنی تقرب کے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قربانی ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، یہ قربانی اللہ کا تقرب حاصل کرتی ہے، تقرب ہمیں حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے. اس لیے اس چیز کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دو یادگاروں کو اور دو چیزوں کو، ایک تو یہ کہ وہ حجاج کرام جو عرفات کے جو حجاج کرام احرام کی حالت میں بال ناخن نہ ترشوا کر احرام کی پابندی میں لگے رہتے ہیں، ہم وہاں نہیں پہنچ سکے تو ہم ان 10 دنوں کے اندر اپنے ناخن اور بال نہ ترشوا کر ان کی سنت پر عمل کر لیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی. اور دوسرا قربانی، ہم وہاں پہنچ کر کے وہاں جو قربانی ہوتی ہے یہ والی قربانی نہیں، وہ تو حج کے شکرانے کی قربانی ہے، وہ یہ عید الاضحیٰ والی حج کے شکرانے کی قربانی. حج کی شکرانی کیوں؟ آخر مفرد پر حج، افراد کرنے والے پر حج نہیں، قربانی نہیں ہے. جو حج افراد کرتا ہو اس پر قربانی مستحب ہے، لیکن قران اور تمتع جو کرتا ہے، حج قران جو کرتا ہے اور حج تمتع جو کرتا ہے اس پر قربانی اس لیے واجب ہے، اور حج افراد کرنے والے پر اس لیے قربانی واجب نہیں کہ حج افراد والا خالی حج کرتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، لیکن قران والا عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، تمتع والا عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے. تو وہاں جو قربانی ہے وہ اس شکرانے میں، مولا میں تو حج کرنے آیا تھا لیکن تو نے عمرہ بھی کرا دیا، اس لیے میں شکرانے میں قربانی پیش کر رہا ہوں. یہ ہے اصل مسئلہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خوش دلی سے اللہ کا تقرب اور قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اچھوں کی قربانی کے صدقے میں ہم سب کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.